جس ذات گرامی کے لیے ہم نے اتنی سفر کی صعوبتیں برداشت کر لی ہیں، وہ وقت آ گیا ہے نہایت احترام کے ساتھ، نہایت توجہ کے ساتھ حضرت اقدس صدر جمعیت علماء ہند جانشین شیخ الاسلام، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم، ان کا یہ کرم ہے، احسان ہے اس علاقے پر کہ حضرت نے ہمیں تاریخ سے نوازا۔ اب دل کی گہرائیوں سے ہم حضرت کا شکر ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حضرت اپنے ناصحانہ کلمات سے ہمیں نوازیں گے، اور انشاءاللہ جو بھی ہدایت حضرت کی ہوگی یہ پورا مجمع اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت سے میری درخواست ہے کہ حضرت اپنے کلمات سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، علماء کرام اور قرب و جوار سے جلسے میں شریک ہونے والے معزز حاضرین، یہ جلسہ جمعیت علماء یو پی نے کوئی عمومی جلسہ نہیں بلایا، اس کے لیے یو پی کے مشرقی اضلاع میں اس جگہ کو منتخب کیا گیا ہے تاکہ یو پی کے اندر مدارس پر گورنمنٹ کی طرف سے جو طرح طرح کے نوٹس آ رہے ہیں، مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے، مشرقی یو پی ہی میں ان اہل مدارس کو جمع کیا جائے اور اس سلسلے کے اندر کس طرح آگے بڑھا جائے اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے، اس طریقہ کار سے انہیں آشنا بنایا جائے، ورنہ تو ہمارے احباب نے کچھ نے یہ کہا کہ سب سے پہلے مدارس پر جس گورنمنٹ نے ہاتھ ڈالا تھا وہ آسام ہے، وہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، وہاں جا کر جلسہ کیا جائے۔ اس کے بعد اتراکھنڈ کی سرکار نے مدارس کے اوپر ہاتھ ڈالا، پھر اس کے بعد مشرقی یو پی نے ہاتھ ڈالا، اور اب چند دنوں کی خبر ہے کہ ہریانہ سرکار نے پانی پت وغیرہ کے اندر مدارس کے اوپر نوٹس بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ ہمیں لکھنؤ میں جلسہ کرنا چاہیے، لیکن ہم نے ابتدا کے اندر غور و خوض کر کے، چونکہ بڑے بڑے مدارس کی جگہ یہ صوبہ ہے، ہمارا صوبہ ہے، اس لیے ہمیں پہلے یہاں اپنی چیز کو پیش کرنا چاہیے
اور خاص طریقے پر مشرقی یو پی کے اندر ارباب مدارس کو جمع کر کے ان سے گفتگو کرنی چاہیے. کوئی عام جلسہ نہیں ہے. ارباب مدارس پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، اس لیے ہم آپ ہی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور اس واسطے سے اپنی بات صوبائی گورنمنٹ بلکہ ہم مرکزی گورنمنٹ تک اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں. مدارس اسلامیہ صرف درسگاہیں نہیں ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کا مقصد صرف کتابیں پڑھنا پڑھانا ہے، وہ غلط سمجھتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک مجمع ہے ہزاروں آدمیوں کا، یقیناً اس مجمع کے اندر وہ لوگ بھی ہوں گے جو میری اس آواز کو صوبائی اور مرکزی گورنمنٹ تک پہنچائیں گے. میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ مدارس کا کردار اس ملک کی جڑوں کے اندر گھسا ہوا ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کی تاریخ سے ناآشنا اور ناواقف ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کسی نے نہ کہا ہو، یہ ہمت نہ کی ہو. اس ملک کے اندر جس میں 250 سال تک اس ملک کا ہندو، مسلمان، جین، بدھ، ہر آدمی کے گلے کے اندر انگریز کی غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا. ہر آدمی غلام تھا. اگر کسی جگہ سے آزادی وطن کے لیے جہاد کی آواز نکلی ہے وہ مدرسہ ہے. سب سے پہلا آدمی 1803 کے اندر جس دن انگریز نے کہا کہ ملک بادشاہ کا اور جنتا اللہ کی، لیکن حکومت آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے، سب سے پہلی آواز اس بات کی کہ ملک غلام ہو گیا اور آزادی وطن کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان اور ہر ہندوستانی کا فرض ہے. ایک عالم دین کی آواز تھی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے اور ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ علم جن کے دماغ اور سینے کے اندر پیوستہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، ایک مدرسے کے اندر دلی میں جس کو لوگ ان کے دادا کے نام پر رحیمیہ مدرسہ کہتے ہیں، آج بھی وہ کلا محل کے اندر اس مدرسے کی باقیات موجود ہیں. اس مدرسے سے آواز نکلی تھی کہ ملک غلام ہو گیا، ہندو غلام ہے، مسلمان غلام ہے، اکثریت غلام ہے، اقلیت غلام ہے. ہمیں جہاد آزادی کرنا ہمارا مذہبی طریقہ ہے. مدرسے کا یہ کردار ہے. اس مدرسے کو لٹوا دیا گیا، نام و نشان مٹ گئے، لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب کو زہر دے دیا گیا، دلی سے نکال دیا گیا. لیکن وہ ایسا مرد مجاہد تھا کہ سب کچھ برداشت کیا مگر اس سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ ایک مدرسے سے نکلنے والی آزاد تھی. میں کہتا ہوں کہ آج جن مدرسوں کے اندر تالے لگائے جا رہے ہیں یہی مدرسے تھے. سب سے پہلا مدرسہ دلی کا مدرسہ تھا.
جس نے غلامی کے خلاف آواز نکالی اور اتنے بڑے بڑے افراد کو پیدا کر دیا جنہوں نے 150 سال کی محنت کے بعد ملک کو آزاد کرا دیا۔ میں کہتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتی، آج ان مدرسوں کو یہ کہا جائے کہ یہ دہشت گردی کا اڈا ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے وہ دہشت گردی پڑھائی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے جاہل اور بے وقوف ہیں کہ انہیں ملک کی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر آپ دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مساجد کے اوپر ہے، بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، جاہل ہیں، لوگ نہیں جانتے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے مرکز مسجد کو بنایا تھا، اور ایک اپنے خاندان کے شاہ اسماعیل شہید اور ایک آپ کے قریب رائے بریلی کے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں جو ان سے متعلق تھے شاہ عبدالعزیز سے، ان دونوں کو جہاد آزادی وطن کے لیے کھڑا کیا، لوگ نہیں جانتے، اور مرکز ایک مسجد کو بنایا دلی کے اندر، اس کا نام تھا اکبری مسجد، جس کو شاہ جہاں کی بیٹی اکبری بیگم نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ اس مسجد کو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کے لیے مرکز بنایا گیا، وہ تحریک یہیں سے چلی ہے۔ ان مسجدوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر تالے بند کرو، بلڈوزر سے ان مسجدوں کو گرا دو۔ ارے پاگل ہو، بے وقوف ہو، اگر تمہارے گردن کے اندر غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا، تم غلام تھے انگریز کے، تمہارے اندر ہمت نہیں تھی کہ تم انگریز کے خلاف کچھ کہہ سکو، اگر آواز اٹھی ہے انہی مسجد اور انہی مدرسوں سے اٹھی ہے۔ آج لوگ نہیں جانتے، انگریز نے اس مسجد کو جو اکبری بیگم شاہ جہاں کی بیٹی کی بنائی ہوئی تھی، ان کی تحریک کے خلاف اس کو تہس نہس کر دیا، دفن کر دیا۔ وہ پارک ہے، ایڈورڈ پارک اس کا نام تھا، آج سبھاش اس کا نام ہے۔ دنیا نہیں جانتی، جن مدرسوں کو اور مسجدوں کو تم بلڈوزر چلا کر برباد کر رہے ہو، یہی ملک کی آزادی اور غلامی سے نکالنے کی بنیادیں تھی، لوگ نہیں جانتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کس بنیاد کے اوپر تم ان کی مخالفت کرتے ہو؟ یہی مدرسے تھے کہ اس کے بعد جب تم نے ان مدرسوں کو برباد کرا دیا، انگریز نے برباد کیا، تحریک اپنی جگہ پر رہی، ختم نہیں ہوئی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھی آزادی وطن کے لیے صوبہ سرحد جو آزاد قبائل ہے وہاں پہنچ گئے، جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 1832 کے اندر وہ شہید ہو گئے جہاد کرتے کرتے، چھوڑ دیا لوگوں نے، تتر بتر ہو گئے، لیکن لوگ واپس آئے، اور آنے کے بعد سن 30-32 سے لے کر سن 57 تک اپنا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ 1857 کے اندر انہوں نے پھر دوبارہ جہاد کو بلند کیا، جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا۔ اس جہاد کے اندر تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، آج مصیبت یہ ہے کہ مرکز سے لے کر صوبائی حکومت تک کوئی پڑھنے والا آدمی نہیں ہے، بڑے سے بڑا ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ سن 1857 کے اندر جہاد کے اندر صرف دلی میں روشن مستقبل، روح روشن مستقبل،
ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، صرف دلی کے اندر 32,000 علماء کا قتل ہوا ہے۔ کون لوگ تھے یہ وہی تحریک تھی جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے دلی کے ایک مدرسے سے اس تحریک کو بلند کیا تھا، جس کا مرکز اکبری مسجد کو بنایا تھا۔ اس مسجد کی در و دیوار آج بھی اینٹیں دفن ہیں۔ ابھی 5-7 سال پہلے شعیب اقبال جو اسمبلی کے ممبر ہوا کرتے تھے، اتفاق سے اس زمین کو کیوں کھودا نہیں معلوم، اس کے باقیات مل گئے، لیکن بی جے پی گورنمنٹ نے ان کو باقیات کو باقی نہیں رہنے دیا، اس کو پھر پاٹ کر کے زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ وہ ایک تاریخ تھی۔ یہ مسجدیں اور یہ مدرسے اسی تاریخ کے نمونے ہیں۔ کوئی ہے مائی کا لال بتائے وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں سے آزادی وطن اور غلامی کی زنجیر کو نکال کر پھینکنے کے لیے مرکز بنائیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں کہہ رہا ہوں، علل اعلان کہہ رہا ہوں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھو، اگر غلط کہہ رہا ہوں بتاؤ غلط ہے۔ کیوں مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ ہمارا تعلق کوئی سیاست سے نہیں ہے۔ پھر دیکھیے، جب 1857 کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید کر دیا گیا، ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے، بلکہ 1 ہی مہینہ ابھی ہوا ہے کہ جب وقف کے مسئلے کے اندر پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوئی تو ایک ہندو بڑی بہترین اردو بولنے والا، میرے اس کے باپ سے تعلقات تھے، جو آسام کا چیف منسٹر تھا، اس کا بیٹا ہے گوگوئی، اس نے تقریر کی، پارلیمنٹ میں کہا کہ 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان آزادی وطن کے لیے دی ہے۔ ان لوگوں کے نام لیے جنہوں نے آزادی وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ ملک آزاد ہوا۔ کیسے کیسے افراد پیدا کیے۔ دارالعلوم کی بنیاد اسی پر بنی ہے۔ جب 1857 میں خدا کی قدرت، آزادی وطن کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انگریز کے خلاف، ان کے حق میں فیصلہ اللہ کا نہیں تھا، ناکام ہو گئے۔ بچے گھروں کے اندر، باپ شہید کر دیا گیا، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے بھیک مانگنے کے لیے باہر ہیں، ماں اپنی عزت کو بچائے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ چرچ کے لوگ نکل رہے ہیں، ان بچوں کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، ہمیں دو بچے کو، ہم اسے مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت کپڑے دیں گے پہننے کے لیے، پڑھا کر کے ملازمت دیں گے، یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا، تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا۔ اس صورتحال کو جب عام معافی کا اعلان ہوا اور ان مدرسوں کا بنیادی کردار رکھنے والے حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی اور ان کی جماعت نے دیکھا تو بیٹھ کر میں مدرسوں کے بنانے کا فیصلہ کیا، اور ٹھیک 9 سال کے بعد سن 1866 کے اندر دارالعلوم کی بنیاد ڈال دی۔ اس بنیاد کے بعد سب سے پہلی شخصیت جو سامنے آئی ہے وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کہی جاتی ہے۔ ان کے شاگردوں کے شاگرد یہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے رگو پے کے اندر خون تھا، اور وہ خون آزادی وطن کا تھا۔ وہاں سے پھر آزادی کی تحریک، چین سے نہیں بیٹھے، 2 مرتبہ شکست ہوئی۔ ایک مرتبہ تو وہ شکست ہوئی جس کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب کے 2 شاگرد تھے، اور ایک مرتبہ 1857 کی شکست۔ اس کے بعد انہوں نے
دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ کس لیے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت الاستاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس لیے دارالعلوم کی بنیاد رکھے میں اسے جانتا ہوں۔ صرف کتابوں کا پڑھانا نہیں تھا، بلکہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر پوری قوم ہندو مسلم کی قوم کو زندہ و آزادی کے ساتھ ملک میں جینے کا حق دلانا تھا۔ یہی بنیاد تھی کہ وہ تنہا نہیں بیٹھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو لیا۔ دارالعلوم کی بنیاد جس مقصد کے لیے پڑی وہ یہ مقصد تھا۔ پھر ایک مدرسہ نہیں، اس مدرسے سے 50 سال کے اندر سن 66 سے لے کر تقریباً 80 سال کے اندر ہزاروں مدرسے ملک کے اندر بنا دیے گئے، یہاں تک کہ سن 47 کے اندر ملک آزاد ہو گیا۔ ان مدرسوں کی بنیاد کیا تھی؟ آزادی وطن بنیاد تھی، غلامی کی زنجیروں کو توڑنا تھا، یہی بنیاد تھی کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آخری سانس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے، مفتی کفایت اللہ صاحب شاہ جہاں پوری، حضرت مدنی، انور شاہ کشمیری، اور اس کے بعد ان کے شاگرد، یہاں تک کہ ملک سن 47 کے اندر آزاد ہو گیا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ نے آزادی وطن کے لیے کتنی طاقت رکھی تھی اور کیسا جذبہ تھا، ایسے افراد دنیا کے اندر کم ملتے ہیں۔ حضرت جب واپس آئے مالٹا کی جیل سے سن 1919 کے اندر، بلکہ سن 1920 کے اندر جمعیت علماء 19 میں قائم ہوئی اور 20 میں حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل سے ہندوستان واپس آئے ہیں، تو ریاست بہاولپور کے ان کے جو سب سے قریبی آدمی تھے، گویا کہ وزیر اعظم تھے سر رحیم بخش، انگریز نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا، انگریز نے ان کو بھیجا تاکہ حضرت شیخ الہند سے ملے اور یہ کہیں کہ حضرت آپ چلے گئے، دارالحدیث دارالعلوم دیوبند کی سونی ہو گئی، لوگ آپ کے پاس آ کر کے تصوف کی مشق کیا کرتے تھے، ذکر الہی میں مشغول تھے، وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ چند روز ہے، خدا جانے کتنے دن کی زندگی ہے، آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے۔ آپ نے پوری کوشش کر لی انگریز کو ہٹانے کے لیے، مگر انگریز حکومت تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کو اپنی زندگی وہ کام جو آپ کے بعد ختم ہونے کو ہیں انہیں پھر دوبارہ زندہ کرنا چاہیے۔ وہ بوڑھا آدمی جو وہاں سے آنے کے بعد 1 سال اور کچھ مہینے زندہ رہ سکا، اس نے کیا جواب دیا؟ اسی مدرسے سے نکلے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کہا آپ اپنی بات پوری کر چکے؟ کہا کر لی کبا؟ فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا، جس سرزمین پر انگریز کی حکومت ہے وہاں جینا تو جینا، اس سرزمین پر مر کے دفن ہونا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں تو ہندوستان صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں آ کر اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا، میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ رہی اگر، تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے ایک چارپائی پر لٹا دیں اور اپنے کاندھوں پر لے کر ملک کے گاؤں گاؤں جائیں اور میں ہر گاؤں میں یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔
یہ تڑپ کس میں پیدا ہوئی؟ کہاں سے پیدا ہوئی؟ مدرسوں سے پیدا ہوئی ہے۔ ان مدرسوں کو بنایا کس لیے گیا؟ دارالعلوم کو کس لیے بنایا گیا؟ دارالعلوم سے 25,000 مدرسوں کو کس لیے بنایا گیا؟ اس ملک کے اندر آزادی کے جذبہ جہاد کے لیے بنایا گیا، ہندو مسلم محبت کے لیے بنایا گیا، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے بنایا گیا۔ تم ان مدرسوں کو کیوں ان کی جڑ کو کھودتے ہو؟ وہ تم سے کچھ نہیں لیتے۔ مسلمان رکشہ چلاتا ہے اور صبح سے شام تک جو ملتا ہے اس میں سے 2 پیسے اپنے مدرسے کو بھی دیتا ہے۔ ہم تو کسی دولت مند کے سے پیسے نہیں مانگتے، کسی گورنمنٹ سے پیسہ نہیں مانگتے۔ ایک مرتبہ اندرا جی تھیں، نہیں سونیا جی تھیں، اور ارجن سنگھ زندہ تھے۔ انہوں نے اور سہیل صدیقی، جن کو پارلیمنٹ نے کالج اور یونیورسٹیوں کے اقلیتی کردار کے لیے ان کو امین بنایا تھا، وہ بھی تھے۔ ان سب نے مل کر کے ایک کمیٹی دلی کے اندر بنائی۔ انہیں لوگ مل بھی گئے، کچھ لوگ تھے، مولوی فضیل تھے گورکھپور کے، اور دوسرے لوگوں نے مل گئے، انہوں نے بلا لیا۔ مجھے بھی بلایا مگر میں بھول گیا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی انہوں نے بلایا تھا تم گئے نہیں۔ مجھے یاد آیا، میں فوراً گھر میں گیا، بریف کیس میں ایک جوڑی کپڑا رکھا، اور ایک گاڑی 10 بجے جاتی تھی، میں اس گاڑی میں سوار ہو کے دلی پہنچ گیا۔ صبح کی میٹنگ تو ختم ہو گئی تھی، ظہر کے بعد 2 بجے کی میٹنگ تھی، میں بریف کیس اٹھا کر کے وہاں چلا گیا، جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو اسٹیج کے اوپر بلا لیا، جلسہ شروع ہو گیا، میرا نام آیا تو میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے کہا کہ مدارس کے سلسلے میں آپ جو تحریک چلا رہے ہیں کہ مدارس مدرسہ بورڈ سے ملحق ہو، اور آپ 800 کروڑ کا بجٹ بھی لے کر کے آ گئے، آپ کیوں یہ چاہتے ہیں؟ آپ کو مدرسوں کی کردار کا پتہ ہے کہ مدرسوں نے کیا کیا ہے۔ میں نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی کہ ملک غلام تھا، مدرسوں کی تحریک دارالعلوم دیوبند سے چلی، بنیاد اس کی کیا تھی؟ آپ سے وہ 2 پیسے نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ اگر آپ پیسہ دیں گے تو کل کو آپ ان کے نظام تعلیم میں بھی دخل دیں گے، ان کے نصاب تعلیم میں بھی دخل دیں گے۔ وہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں۔ ارجن سنگھ کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل سچ بول رہے ہیں، لیکن آپ میری ایک بات کا جواب دیں۔ ابھی الیکشن کے اندر 2 سال باقی ہیں، 3 سال گزر چکے، اقتدار کی کرسی پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے۔ کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد جو اگلا الیکشن ہوگا آپ ہی جیت کر آئیں گے؟ کہنے لگے نہیں گارنٹی نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک کہتے ہیں، آپ تو 2 سال کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے، اور میں مدرسے کا آدمی ہوں، میں اپنے دل کے اندر یہ ارمان رکھتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے قیامت تک کی زندگی دی تو میں قیامت تک مدرسے کو زندہ رکھوں گا۔ میرا آپ سے کیسے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں، ہم کل بھی مخالف تھے گورنمنٹ کی مدد کے، آج بھی مخالف ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے۔ ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسہ ہماری دنیا نہیں ہے، ہمارا دین ہے۔ جس طرح مسجد ہمارا دین ہے، اسی طرح مدرسہ بھی ہمارا دین ہے۔
اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے میں قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ دونوں ایک چیزیں ہیں۔ جب ہم مسجد میں آپ سے کوئی مدد نہیں لیتے، ہم مدرسے میں کیوں آپ سے مدد لیں؟ ہم نہیں آپ سے مدد لینا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی، میرے آدمی تھے وہاں بہت، لیکن صبح سے جو سن رہے تھے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور ارشد کے بعد وقت دے دیا۔ میں نے کہا آپ مطمئن رہیں، آپ نے میری بات سنی ہے، میں آپ کی بات سنوں گا، کوئی میں نقد نہیں کروں گا۔ میرے اندر یہ ہمت ہے۔ انہوں نے بولنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ مدرسوں نے اپنے کردار کو ختم کر دیا، بس وہ تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور نکالو اور مارو اور بھگا دو یہاں سے۔ میں نے سہیل صدیقی کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے کہا بھئی اچھا میں جا رہا ہوں۔ پکڑ لیا مجھے، خدا کے لیے مت جاؤ، اس مجمع کو ہم قابو میں نہیں کر پائیں گے۔ میں نے انہیں سمجھایا، وہ بیٹھ گئے۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات جو مدرسے اور مسجدوں کے اوپر کوئی زنجیر باندھنے کی چیز ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ مدرسوں نے تو اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلی آواز مدرسوں نے اٹھائی ہے۔ وہ مسجد جس کو انگریز نے مکمل تباہ کر دیا، اکبری مسجد، کیا ہوا تھا وہاں؟ غلامی کی زنجیر کو توڑنے کی تحریک وہاں سے چلی تھی۔ آج بھی اگر زمین کو کھودو گے ایڈورڈ پارک کی تو وہاں سے وہ ان کی دیواریں مل جائیں گی۔ آج انہی مسجدوں کے لیے یہ صورتحال چل رہی ہے، کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو چیز جو ذہن پنپ رہا ہے وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر کے چل رہا ہے۔ ایک چیز نہیں ہے، مدرسے اور مسجدوں کا مسئلہ ہے۔ اسلام کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ تحریکیں انتہائی بدترین تحریکیں ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے طلاق، ہم اس کے اوپر خاموش رہے، ہم گورنمنٹ کے مقابلے میں نہیں آئے۔ ہم نے یہ سوچا کہ بھئی ایک چیز ہے، چلو جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ اسلام کے قانون پر عمل کرے گا، جو کورٹ میں جائے گا کورٹ اس کے لیے فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس کے بعد اسلام کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ اتراکھنڈ کے اندر یہی صورتحال چل پڑی۔ پھر چلیے اتراکھنڈ کے اندر چل رہی تھی، مرکزی گورنمنٹ نے اس کے سلسلے میں تمام ادیان کو ملا کر کے ایک نیا دین بنانے کی بات کو شروع کر دیا۔ ہم اس کے مخالف تھے۔ دستور کے اندر جو ہندوستان کا دستور ہے، جمعیت علماء، ہمارے اکابر شیخ الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفیظ الرحمان صاحب، جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر گھسے ہوئے تھے، اور جمعیت علماء برابر جیسے جیسے آزادی وطن کی چیز سامنے آ رہی تھی ہمیشہ عہد لیتی چلتی تھی، ہم سے وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا، جو گورنمنٹ بنے گی، جو دستور بنے گا وہ سیکولر دستور ہوگا۔ اور کانگریس ہم سے وعدہ کرتی چلتی تھی۔ میرے پاس تحریریں موجود ہیں کہ جن کے اندر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی، کانگریس کی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کے اوقاف، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے امام باڑے، ان کی زبان، ان کا کلچر، ایک لمبی فہرست، ہر چیز محفوظ رہے گی۔ ملک آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد ملک کا دستور بنا،
ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ملک آزاد ہوا، لیکن مسلمانوں نے اسلام کے نام کے اوپر ایک ٹکڑا ملک کا لے لیا، اس لیے اب ملک کا دستور ہندو دستور ہوگا، انہوں نے لے لیا۔ جمعیت علماء تھی جو لے کر کے بیٹھ گئی۔ ہم نے ملک کو تقسیم نہیں کرایا، ہمارے اوپر جوتوں کے ہار ہمارے گلوں کے اندر پڑے، ہمیں مارا گیا، لیکن ہم نے جس چیز کو صحیح سمجھا تھا ملک کی تقسیم کی مخالفت کی۔ ہم پاکستان نہیں گئے، اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے تم نے دستخط کیے، ہم نے دستخط نہیں کیے۔ اگر قصور ہے تمہارا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے۔ شریف لوگ تھے، اس چیز کو سمجھے، جمعیت علماء کی اس تحریک کی بنیاد کے اوپر مجبور ہوئے اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا۔ دفعہ 25، 26، 29 لا کر رکھی گئیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ ملک کی ہر اقلیت کو، چاہے وہ زبانی اقلیت ہو چاہے مذہبی اقلیت ہو، اپنے مذہب کے مطابق اپنے ادارے بنانا، ادارے بنا کر چلانا، ہر چیز جائز ہے اور بلا کسی کھٹکے کے جائز ہے۔ یہ وہ ہے دستور جو دستور ہے ملک کا، اور یہ سیکولر دستور ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر مسلمان زندہ ہے۔ آج فرقہ پرست طاقتیں دستور کی ان شقوں کو کاٹ نہیں سکیں ابھی تک، لیکن اس کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ کس بنیاد پر ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے؟ آپ کو ہمارے مدرسوں سے کیا لینا ہے؟ ہمارے مدرسے کے اندر پڑھنے والے کوئی احتجاج نہیں کرتے، بسوں کو آگ نہیں لگاتے، ریلوں کو آگ نہیں لگاتے، کوئی جھگڑا نہیں کرتے، امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آپ کے اوپر کیوں شاخ گزرتی ہے یہ بات؟ کیا آپ ملک کے امن و امان کو پسند نہیں کرتے؟ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ دستور ہے، جمعیت علماء اس چیز کو لے کر چل رہی ہے۔ آپ حضرات کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو دستور نے حق دیا ہے، ہم اس چیز کو لے کر جمعیت علماء کورٹ میں چلی گئی ہے، سپریم کورٹ کے اندر۔ ان حالات میں جبکہ حکومتوں کی بنیاد نفرت کی سیاست پر ہے، جمعیت علماء نہیں سمجھتی کہ کوئی اور راستہ ہے علاوہ اس کے کہ ہم سپریم کورٹ کے کنڈی کو کھٹکھٹائیں۔ ملک کے اندر ہر وہ قوم، ہر وہ اقلیت جس کے پاس راستے بند ہیں، راستہ نہیں ملتا، تو اور کوئی صورت اس کے سامنے نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو جا کر کے اس کے دروازے کو کھٹکھٹائے۔ ہم اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا شاید، ہم 500 سے زائد افراد ہیں جن کے مقدمات کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لوور کورٹ کے اندر لڑ رہے ہیں۔ ان مقدمات کے اندر ہمارا کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے سال میں، ہمارا کیا ہے؟ ہماری جیب سے توڑا جاتا ہے، اس ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، جمعیت علماء اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے سوا ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ وقف کے سلسلے کے اندر ہم سپریم کورٹ میں گئے اور بڑے سے بڑا جو وکیل کپل سبل جو ایک دن میں 5 منٹ کے لیے اگر کورٹ میں گئے 15 لاکھ روپے کی فیس رہتے ہیں۔ ہم جاتے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں، انہوں نے 3.25 گھنٹے کھڑے ہو کر کے وقف کے مسئلے کے اوپر گفتگو کی ہے۔
سارے ہندوستان کیا ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہے، جمعیت علماء کے وکیل تھے۔ ہوتا کیا ہے اس کو اللہ جانتا ہے کل، لیکن جمعیت علماء سپریم کورٹ میں جاتی ہے، ہم بھی جائیں گے سپریم کورٹ میں، ہر بنیاد کو لے کر کے جائیں گے، جہاں ہمیں راستے نظر نہیں آئیں گے ہم جائیں گے۔ لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ملک کی ایک پرانی تاریخ ہے، آج سے نہیں 1400 سال سے ہماری تاریخ ہے اس ملک کے اندر۔ پہلے ملک کے اندر راجا اور رجواڑوں کی حکومت تھی، مسلمان زندہ تھا اور اپنے مذہب کے ساتھ اس ملک میں زندہ تھا، کیرلا سے لے کر سندھ تک زندہ تھا۔ اس کے بعد بابر آئے اور دوسری لوگ وسط ایشیا سے آئے اور انہوں نے حکومتیں کر لی، مسلمان اپنے مذہب کے ساتھ زندہ تھا۔ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھے، چلے گئے، اس کے بعد انگریز کی حکومت، مگر مسلمان اپنی آزادی مذہب کے ساتھ زندہ تھا۔ اس کے بعد یہ آئی حکومت، کانگریس کی حکومت کے اندر ایسا مسئلہ مسلمان کے ساتھ نہیں تھا، کانگریس کی حکومت ختم ہوئی، اب اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ اس دستور کو بھی آگ لگا دی جائے گی اور مسلمان کو مذہب کے اعتبار سے نقصان پہنچایا جائے گا۔ میرے بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ دستور زندہ ہے آپ کو نہ کرنے کا کچھ حق ہے، اور ہم جائیں گے کورٹ میں، پہنچ گئے ہیں کورٹ کے اندر، فیصلہ کب آتا ہے کب نہیں ہوتا ہے ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ملک کے اندر امن و امان رہ سکتا ہے تو اس کی صورت صرف یہی ہے کہ ملک کی ہر اقلیت اور اکثریت ایک دوسرے کے ساتھ مٹھی کی انگلیوں کی طرح سے جڑ کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسی طرح زندہ رہتی ہے اور کام بھی اسی طریقے پر کرتی ہے، ہم اس چیز کو لے کر پہنچیں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظریہ دل میں پیدا کیوں ہوتا ہے کہ آپ مسلمان کو نقصان پہنچائیں اور اس کے مذہب سے بیگانہ کریں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ملک کے لیے غلط ہے اور سارے ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ آپ اقلیت اور اکثریت کے اندر گھسیں، ماحول کے اندر کاروبار کو دیکھیں، اقتصادیات کو دیکھیں، امن و امان کو دیکھیں، ہر اعتبار سے ملک تباہ اور برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کاروباری لوگ یہ بیٹھے ہوئے بنارس کے، میں صبح سے بات کر رہا ہوں، ہر آدمی یہی کرتا ہے کہ جم گیا ہے کاروبار، ایسا لگتا ہے جیسے مارکیٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں۔ چند افراد ہیں جو سارے ملک کی دولت کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں، لیکن سارا ملک ان چند افراد سے تو نہیں چلتا ہے۔ کیا بربادی ہے؟ میں کہتا ہوں گورنمنٹ جسے امن و امان قائم کرنا چاہیے، بھائی چارگی کو بڑھانا چاہیے، ہندو مسلم اتحاد کو پیدا کیا جائے، ہر ایک کو مذہبی دستور کی آزادی دی جائے، آپ نے اس کو آگ لگانا شروع کیا ہے، ملک تباہی اور بربادی کی طرف چل رہا ہے۔ جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، امن و امان ختم ہو رہا ہے، موب لنچنگ ایک مصیبت ہے اور سب سے بڑی مصیبت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کی طرح نہیں، جب آپ لوگوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں تو صرف مسلمان ہی کا قتل نہیں ہوگا، مسلمان کا بھی قتل ہوگا، ہندو کا بھی قتل ہوگا، بربادی ملک کے اندر آئے گی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں حکومتوں کو کہتا ہوں، کہاں ہیں حکومتیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح قتل ہو رہے ہیں؟ کیا انتظامیہ کو یہ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ عنصر، کون ہیں جو اس طریقے پر
آدمی کو آپ کی موت سے کھیل رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم نے یہ بات کہی تھی، شور مچایا تھا، جب بہار سے جو صوبہ بنا اس کے اندر موب لنچنگ سب سے زیادہ، اور بی جے پی گورنمنٹ تھی، بی جے پی گورنمنٹ گر گئی، امن و امان ہو گیا۔ آج یو پی کے اندر ایسی تباہی مچی ہوئی ہے، اور یہی راجستھان کے اندر ہے۔ اگر حکومت چاہے تو وہ ملک کے امن و امان سے کھیلنے والے لوگ ایک دن نہیں آزاد رہ سکتے۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ہندو اور مسلمان کا قتل عام کرنے والے لوگ بالکل زندہ ہیں، اگر گئے بھی جیل میں 2 4 5 10 دن کے لیے گئے، اور اس کے بعد آزاد ہو کر کے پھر انہوں نے یہی شروع کر دیا۔ کس طرح ملک چلے گا؟ یہ بربادی کس طرح سے قبول کر لی جائے؟ میں یہ بات ارباب مدارس سے کر رہا ہوں کہ انہیں اپنے مدارس کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ حفاظت کس طرح سے ہوگی؟ ایک تو ہے حفاظت دستوری۔ دستوری حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو دستور کے اندر دفعات ہیں اور دستور نے جو آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اس دستور کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر میں اپنے مکان کو دبی بنا سکتا ہوں جب زمین میری ہو، اگر میری زمین نہیں، میں نہیں بنا پاؤں گا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ مدرسے کو بھی آپ جب ہی بنا سکتے ہیں جب وہ زمین مدرسے کی ہو۔ آپ جب ہی بنا سکتے ہیں جب کسی دوسرے کی زمین پر آپ نے قبضہ کر کے اپنا مکان نہ بنایا ہو۔ تو آپ مدرسہ کیسے بنا دیں گے؟ مسجد کیسے بنا دیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، آپ جب ہی بنا سکتے ہیں جب آپ نے میونسپلٹی سے، کارپوریشن سے، ضلع انتظامیہ سے اپنی زمین ثابت کر کے اس زمین کا نقشہ منظور کرایا ہو۔ اگر نہیں ہے آپ اسے نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک مصیبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھائی چارگی تھی۔ بے شمار جگہیں ایسی ہیں کہ اگر اکثریت وہاں مندر بنانا چاہتی ہے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ مسلمان اگر مسجد بنانا چاہتا ہے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔ میں دیوبند کو جانتا ہوں، کسی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بی جے پی گورنمنٹ کے اندر اور کہیں آئی نہ آئی، لیکن مسجد اور مدرسوں کے اوپر یہ آفت آ گئی۔ آپ کی گورنمنٹ جو ہندوستان کے اندر ملک کی آزادی سے پہلے اور ملک کی آزادی کے بعد، میں دارالعلوم دیوبند کو کہتا ہوں، دارالعلوم دیوبند کا جو کردار ملک کو غلامی سے نکال کر آزادی کے لیے تھا، وہ کردار ساری دنیا میں شہرت پکڑے ہوئے ہے۔ کبھی دارالعلوم کی کسی عمارت کے لیے کبھی اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دارالعلوم والے جانتے ہی نہیں تھے بھائی کس چیز کی اجازت۔ کوئی گورنمنٹ ہو، گورنمنٹ دارالعلوم سے کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ تم اس کی منظوری لو، اور کبھی منظوری لی نہیں گئی۔ اتنا بڑا دارالعلوم 100 سال سے زیادہ وقت گزر گیا اس کو، بلکہ 150 سال کے قریب، کبھی کسی چیز کی اجازت نہیں لینی پڑی اس کو۔ اس گورنمنٹ نے آ کر لے لیا اور اس کے اوپر قدغن لگ گئی۔ 6 سال سے ایک اینٹ دارالعلوم کی رکھی نہیں گئی ہے۔ دارالعلوم نے سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اجازت نہیں ہے۔ دارالعلوم نے اپنے اس کردار کی بنیاد پر ان سے کہا ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کا بھی اس کے اندر دخل ہو کہ بھائی نہیں ہے، ہم آپ سے کہتے ہیں آپ ہمارے اوپر جو جرمانہ چاہے لگا دیجیے۔ انہوں نے جرمانہ لگایا 1 کروڑ 1.5 کروڑ سے زیادہ کا۔
دارالعلوم نے 25 لاکھ اس میں جمع بھی ہے، 25 لاکھ یا 20 لاکھ، باقی اور کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ وہ کہتے تھے 60 کروڑ روپیہ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر بات چیت ہوئی تو وہ گر کر کے 1 کروڑ 60 لاکھ کے اوپر آ گیا۔ دارالعلوم نے 25 لاکھ دے دیا، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلی گورنمنٹوں نے ملک کے اندر رہ کر کے جن چیزوں کے اندر آزادی دی، اگرچہ وہ قانون کے خلاف تھی، نہیں پوچھا کہ مسجد کس زمین پر بن رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے آج کہ یہ گورنمنٹ کی زمین ہے اور مسجد کی زمین نہیں ہے، انہیں توڑنے کا حق ہے۔ اگرچہ آپ کو دستوری اعتبار سے یہ حق ہے کہ آپ مسجد بنائیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کی زمین پر مسجد بنا لیں، گورنمنٹ کی زمین کے اوپر مدرسہ بنا لیں۔ اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے۔ میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا تھا کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں۔ آپ مدرسہ بنائیں، اپنی زمین پر بنائیں، مدرسے کی زمین پر بنائیں، مسجد بنائیں، اپنی زمین پر بنائیں، مسجد کی زمین پر بنائیں، وقف کریں اس کو۔ یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، آج اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کو مسجد بنانے کی اجازت مل جائے گورنمنٹ سے، آپ تمام شرائط کو پورا کر دیں۔ شرائط کو پورا کرنے کے بعد گورنمنٹ، صوبائی گورنمنٹ، مرکزی گورنمنٹ آپ کو مسجد بنانے کی اجازت دے دے۔ آج کی صورتحال یہ کہ آپ کو اجازت نہیں مل سکتی۔ پھر کیا کریں گے آپ مشترکہ مکان، پنچایت گھر، اس طریقے کا مکان بنانے کی اجازت لیں، اپنے پنچایت بھی کریں اور آپ اس کو مسجد کے طریقے پر بھی استعمال کریں۔ لیکن یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا کہ نقشے کی منظور کرائے بغیر یا اپنی زمین کے علاوہ گورنمنٹ کی کسی زمین کے اوپر آپ کر لیں، تو جس طرح آپ کی بنائی ہوئی ان کالونیوں کو بلڈوزر سے سینکڑوں مکانات کو تباہ کیا جا رہا ہے، اسی طرح آپ کی مسجد اور مدرسوں کو بھی تباہ کیا جائے گا۔ آپ اسے یقین سمجھیے، اور اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائی، وقف کے مسئلے کے اندر بھی ہم اسی طرح گئے ہیں۔ اوقاف کا مسئلہ اپنی جگہ کے اوپر بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہماری لاکھوں ایکڑ زمین ہے ملک کے اندر، جو اوقاف کی زمینیں ہیں، یہ وقف با یوزر استعمال کی ہوئی زمین کو اگر اس کے پاس کاغذات وقف کے نہیں ہیں، علامتیں وقف کی ہیں، آپ اسے قبول کر لیں۔ یہ جمعیت علماء کے اکابر کا معاملہ تھا۔ ملک کی تقسیم کے بعد بے پناہ ایکڑ زمین اوقاف کی تھی، ان لوگوں نے بیٹھ کر جو وقف سن 54 کے اندر قانون بنا، جواہر لال زندہ تھے، استعمال دلیل ہے اس بات کی کہ یہ وقف ہے، کوئی کاغذ نہیں ہے۔ 500 سال 600 سال پرانی مسجد ہے۔ آپ کے یہاں جونپور کے اندر کیسی بڑی بڑی مسجدیں، معلوم ہوتا ہے قلعے ہیں، 400 سال 500 سال پرانی مسجدیں ہیں، کسی کاغذ کی کوئی کاغذ ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ علماء دیوبند جمعیت علماء نے سن 54 میں قانون جواہر لال کے سامنے بنایا، اور یہی قانون چل رہا ہے اس وقت۔ انہوں نے آ کر کے اس قانون کے اندر ترمیم کرنی چاہیے۔ ہم اس کے خلاف ہیں۔ ہم گئے کورٹ کے اندر، سب سے پہلے جمعیت علماء ہند کورٹ کے اندر گئی، جو بہترین سے بہترین بڑے سے بڑا وکیل تھا، ہم نے اس وکیل کو پکڑا۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں، وہ نہیں ہے یہاں، میں کبھی اگر گیا تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا۔ وہ وکیل جو 15 لاکھ، مجھ سے صاحب کہہ رہے تھے
کہ انہیں کچھ مشورہ لینا تھا. انہوں نے کہا میرے پاس تو وقت نہیں ہے, اگر آپ کو مشورہ لینا میں جا رہا ہوں فلاں صاحب کے پاس ملنے کے لیے, آپ گاڑی میں بیٹھ جائیے. گاڑی میں بیٹھ گئے. ایک جین صاحب ڈاکٹر ہیں دیوبند, وہ مجھے سنانے لگے کہ میرے خیال میں 5-7 منٹ لگے ہیں وہاں تک پہنچنے میں. انہوں نے مشورہ دے دیا اور ان سے پوچھ لیا کہ میں کیا پیش کروں. فرمایا 10 لاکھ روپے دے دو. 5-7 منٹ کی گفتگو میں کہا کہ میرا اسٹین ہوا, اس کو دے دو 10 لاکھ روپے, اور 10 لاکھ روپے انہوں نے دے دیے. جمعیت علماء کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے کہ مٹھی میں دبا کر کے جو بھجوا دیتا ہوں, آج تک اس شخص نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیا دے رہے ہو, اٹھا کر کے جیب میں رکھ دیتے ہیں. اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء کا معاملہ اپنے لیے کچھ نہیں ہے, یہ تو صرف جنتا کے لیے ہے, ہم اسی کام کو کر رہے ہیں, وہ اس میں ہمارے ساتھ شریک ہیں. اس لیے میرے بھائی اپنے معاملات کو سمجھیے. جمعیت علماء آپ کے لیے معاون و مددگار ہے. ہم ہر لمحے کے اوپر مدارس کے مسئلے کے اندر بھی ہم کورٹ میں پہنچ گئے, لیکن کورٹ نے یہ کہا کہ یہ مسئلہ اتراکھنڈ کا ہے, اسے ہائی کورٹ میں جانا چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے دے دیجیے. لیکن میں کل بھی وکیل صاحب سے بات کر رہا تھا کہ اب سب سے پہلے آسام کے اندر مسئلہ آیا, دوسرے نمبر میں اتراکھنڈ کے اندر مدارس کا مسئلہ آیا, تیسرے درجے کے اندر یو پی کے اندر آ گیا, چوتھے درجے کے اندر ہریانہ میں آ گیا. کہاں کہاں ہائی کورٹ میں جائیں؟ آپ یہ بتائیے. بہتر سے بہتر سپریم کورٹ کے وکیلوں سے مشورہ کر کے کیا یہ اسباب کہ 4 صوبوں کے اندر مدرسوں کے پاس نوٹس آ رہے ہیں, کیا یہ سب مل کر کے سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر جا سکتے ہیں تو بتائیے ہمیں کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ میں 2-4 دن کے اندر اس سلسلے میں مشورہ کر کے آپ کو بتا دوں گا. جس دن یہ مشورہ آئے گا ہم اسی وقت سپریم کورٹ میں جائیں. مگر یاد رکھیے ہمیں اگر راحت مل سکتی ہے تو دستوری حق کے اوپر مل سکتی ہے. اگر وہ مدرسے کی زمین مدرسے کی نہیں ہے اور نقشہ منظور کرایا ہوا نہیں ہے, آپ کو کوئی راحت نہیں ملے گی. اس بات کو آپ سمجھیں اور اسی طریقے کے اوپر لے کر چلیں. جمعیت علماء جو کر سکتی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. جمعیت علماء کا یہ کردار ہے کہ امن و امان کے ساتھ چلیے. ملک میں امن و امان ہونا چاہیے, ملک میں پیار و محبت رہنا چاہیے. بغیر اس کے ملک نہیں چلے گا. ہم اس بات کو کہہ رہے ہیں, ببانگ دہل کہہ رہے ہیں. اگر گورنمنٹ کا کوئی کردار ایسا ہے جس کے اندر امن و امان ختم ہوتا ہے, اور آج کل بہت ہو رہا ہے, تو ملک اور حکومت سب کے لیے بربادی کا سبب ہے. آپ دیکھیے میں انہی چیزوں کو سبب سمجھتا ہوں. آج سے 8-9 سال بلکہ 10 سال ہی ہو رہے ہیں تقریباً جب گورنمنٹ آئی ہے. کس قوت کے ساتھ آئی تھی, لگتا تھا سارا پارلیمنٹ بی جے پی کا ہے. لیکن 7-8 سال گزرے, اس وقت بی جے پی دلی کے اندر یعنی ملک کے اندر اس اقلیت میں ہے کہ اگر بیساکھی نہ ہو تو بی جے پی 2 گھنٹے بھی سرکار نہیں بنا سکتی. کیوں ہوا؟ اتنی بھاری اکثریت اتنی اقلیت میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ ایک ہی سبب ہے کہ ملک کے اندر وہ بھائی چارگی جو ہزاروں سال سے ملک کی تاریخ تھی, آپ نے اس تاریخ کو آگ لگا دی. اس لیے ہر آدمی سوچتا ہے, اور آپ جتنا آگے بڑھ رہے ہیں اس نفرت کے اوپر پیر ٹیکتے ہوئے, آپ یقین مانیے کہ آنے والے دن اور بھی آپ کے لیے بربادی کا ہوگا. جمعیت علماء جب کبھی آواز اٹھاتی ہے اسے امن و امان اور حقیقت کے لیے اٹھاتی ہے. بابری مسجد کا مسئلہ تھا, جمعیت علماء تنہا وہ جماعت ہے
جو اجودھیا سے لے کر کے سن 51 سے اور 70 سال تک مقدمہ لڑتی رہی ہے، کوئی نہیں ہے۔ جمعیت علماء تنہا ایک جماعت ہے۔ لوور کورٹ میں بھی ہم نے لڑا، پھر ہائی کورٹ میں تو بہت کم دن رہا، وہاں ہم نے لڑا، پھر وہی مقدمہ آؤٹ کر کے آ گیا، ہم سپریم کورٹ کے اندر لڑتے رہے۔ ہمارا مدعا یہ تھا کہ بابری مسجد اپنی جگہ پر ہے، اکھاڑا یہ کہتا تھا کہ نہیں اپنی جگہ پر نہیں ہے، یہ رام جنم بھومی ہے، یہاں مندر تھا، بابر نے اس مندر کو توڑا اور توڑ کر وہاں مسجد بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کھودیں گے، ہم نے کہا کھود لو۔ ہم نے ببانگ دہل کہا کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ مسجد نہیں ہے، مندر تھا، مسجد بنی ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ جو زمین مسجد کی زمین نہیں ہے وہاں مسجد کا بنانا جائز نہیں۔ انہوں نے کہا کھدائی کریں، ہم نے کہا کھدائی کر لو۔ جو کر سکتے تھے وہ کیا، لیکن مندر ہونے کی کوئی علامت نہیں ملی، ہمیں اور طاقت مل گئی۔ ہم نے پھر یہی بات کہی اور قوت کے ساتھ کہی۔ سپریم کورٹ کے اندر بات چلتی رہی، ہم ہر دن ہر تاریخ کے اوپر کتنے لاکھ روپیہ خرچ کیا کرتے تھے، ہم نے خرچ کیا اس کو۔ ایک قوم کا مسئلہ ہے، بھئی آپ ہماری مسجد کو یہ کہہ کر کے کہ یہ رام جنم بھومی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بابر کے ساتھ کوئی عالم دین تھا جو یہ بتائے کہ کسی دوسری جگہ کے اوپر جاؤ، ان کی مذہبی جگہ ہے، اس کو ہٹا کر کے توڑ کر کے مسجد نہیں بن سکتی، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ لیکن ہم اس بات کو کہتے ہیں، ہم جو بات کہتے تھے وہ سچی نکلی۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا، 3 شقیں تھی سپریم کورٹ کی، ایک شق یہ تھی کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، ہمارا سر بلند کر دیا۔ اکھاڑا جھوٹ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مسجد اپنی جگہ نہیں ہے، یہ رام جنم بھومی تھی، مندر کو توڑ کر کے بابر نے مسجد، سپریم کورٹ کہتا غلط ہے، مسجد اپنی جگہ ہے۔ دوسری بات کہتا ہے جنہوں نے مسجد میں جا کر مندر کو رکھا ہے وہ مجرم ہیں۔ یہ 2 بات کہنے کے بعد تیسری بات خود بخود واضح ہے کہ جب دونوں چیزیں ہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ مسجد مسلمانوں کی ہے، یہاں آ گیا کہ مسجد ہم اکھاڑے کو دیتے ہیں۔ لیکن میرا دل مطمئن ہے، آج نہیں کہہ رہے ہیں، یاد رکھیے وہ دن آئے گا جب مورخ یہ کہے گا کہ گورنمنٹ نے ظلم کیا ہے، مسجد کی جگہ ہے جس کو انہوں نے رام جنم بھومی کہہ کر کے اس کو بنا دیا۔ ہمارا مسئلہ ہے، جمعیت علماء ہر اس طرح کی چیزوں کے اندر آگے بڑھتی ہے۔ جمعیت علماء نے آپ کو جمع کیا ہے، ہماری کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہماری غرض مدارس سے وابستہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس کی بنیاد اس ملک کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر آزادی کی طرف لے کر چلنا، اس ملک کو، اس قوم کو، یہ مسجد اور مدرسوں کا کردار ہے۔ جو نہیں جانتے وہ جاہل ہے۔ جس مسجد سے یہ آواز اٹھتی تھی انگریز نے اس کو ختم کر دیا، آج زمین کھودو وہاں سے نکلے گی۔ جن مدرسوں سے یہ آواز اٹھتی تھی مدرسے، انگریز نے ان کو ختم کر ڈالا، لیکن کلا محل ہے دلی کا، وہاں جاؤ اس کے آثار آج بھی ملتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کا مدرسہ یہی تھا۔ آپ ان مسجدوں اور مدرسوں کو یہ کہہ کر کے کہ یہ مسجد اور مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہیں اور یہ جبر اور زبردستی بنائے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ اور جمعیت دارالعلوم دیوبند اس کی اصل بنیاد اور ماں ہے۔
سن 1857 کے بعد، اور اس سے جو ہزاروں ہزار مدرسے پورے ہندوستان میں، افغانستان میں، پاکستان میں، برما میں، بنگلہ دیش میں، ساؤتھ افریقہ میں، امریکہ اور برطانیہ کے اندر، ان تمام مدرسوں کی بنیاد بھائی چارگی، آپس میں محبت پیدا کرنا، یہ بنیاد ہے، اور مدرسوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مدرسے بنائیے، ان کے لیے طریقے نکالیے، اجازت لیجئے، اور ہم گورنمنٹ سے یہ بات کہیں گے، ہم کوشش کرنا چاہیں گے ملاقات کی، کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں کو، مسجدوں کو بنانا بغیر اجازت کے نہیں ہے، آپ ان شرائط کو بتائیے کہ کیا شرائط ہیں جن کی بنیاد پر آپ ہمیں اجازت دیں گے۔ آپ کا عملہ اجازت دے گا، کارپوریشن اجازت دے گا، میونسپلٹی اجازت دے گی، ہم اسی طریقے کے اوپر مسائل کو پیش کریں گے، گورنمنٹ کے بنائے ہوئے دیے ہوئے قانون کے مطابق چلیں گے، بطور زبردستی کچھ نہیں۔ ہمیں توقع ہے کہ گورنمنٹ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ معاملہ کرے گی اور صحیح طریقے کے اوپر ہمارے مسجد اور مدرسوں کے کام کو آگے بڑھائے گی۔ آپ حضرات سے میں نے یہی بات کہی ہے کہ آپ خوب سوچ سمجھ کر کیجئے، اگر کوئی کمزوری ہے قانونی اعتبار سے بہتر وکیل کر کے آپ اس کمزوری کو دور کیجئے۔ آمدنی کے اندر بالکل صاف اور ستھری آمدنی کے طریقے کو حساب بنائیے اور ہر سال اس کو آڈٹ کرائیے۔ اگر آپ یہ سب چیزیں کریں گے تو آپ اپنے مدرسوں کو زندہ رکھ سکیں گے، اور ہماری دعا یہ ہے کہ مدرسے بھی زندہ رہیں اور مسجدیں بھی زندہ رہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کے اندر پیار و محبت، جس طرح ہماری پرانی تاریخ ہے، اس پیار و محبت کو زندہ و جاوید رکھے۔ ہم اس پیار و محبت کو اس ملک کے اندر، ساری دنیا کے اندر ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ مذہبی مسئلہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دنیا کے اندر پیار و محبت کا پیغام دیا، اور اسلام اسی وجہ سے جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہے۔ اگر وہ دشمن اور نفرت کو جنم دیتے اور اسلام اس کو سامنے رکھتا تو اسلام 5 دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس لیے میرے بھائی، پیار و محبت کو مذہب اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سمجھ کر کے آپ اس کو مضبوط کیجئے۔ اللہ آپ کو قائم و دائم رکھے، ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے، امن و امان کی فضا قائم رکھے، ہندو اور مسلمان سب پیار و محبت کے ساتھ رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندہ رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں نے تو دعا کر دی ہے، اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ اس اجتماع کو کامیاب و کامران فرما۔ جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر اور ورکنگ کمیٹی کے ممبر مفتی اشفاق صاحب اور تمام وہ لوگ جنہوں نے اس کے اندر مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، خیرات و برکات سے نوازے، مدرسوں کی حفاظت فرمائے، مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملک کے بسنے والوں کے لیے کام کر رہے ہیں پیار و محبت کا، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے پروردگار ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما، شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرما، اس مدرسے کو بھی ترقی عطا فرما اور تمام مدارس اسلامیہ کو ترقی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔